دو تین چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں ربیہ جو ہے، رابعہ نہیں ہے، ربیہ ہے. ربیہ جو ہے وہ میری بہن ہے، اور میں نے پرسنل درخواست کر کے اس کو بلایا تھا. آج اس نے، کل تک یہ نہیں آ رہی تھی، میں نے اس سے کہا نہیں تمہیں آنا ہے، اور یہ آج مجھے شرمندہ ہونا پڑا اس کے سامنے. اور میں احسن سیال کا بہت شکر گزار ہوں کہ احسن تم نے ہماری طرف سے معافی مانگی، بہت شکریہ تمہارا. یہ ہم سندھ دھرتی کے لوگ ہیں، ہم سندھ دھرتی کے لوگ ہیں. کیا ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ یہاں ہمارے ساتھ فدا گل بیٹھا ہے، میری درخواست پہ آئیں. یہ فدا گل پشاور ہائی کورٹ بار کے، ریاست علی آزاد بیٹھے ہیں ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ بار، افضال ہریوہ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ مجھ سے علی احمد قر صاحب نے، اور راہب بلیدی میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے بلوچستان سے، ممبر بلوچستان بار کاؤنسل. راہب آپ کھڑے ہوں گے تاکہ لوگ دیکھیں آپ کو. ان دونوں نے مجھ سے درخواست کی کہ بھائی کراچی میں کیوں کی کنونشن نہیں ہو رہا. میں نے کہا میں کیا کروں، مطلب کہ ہماری ہائی کورٹ بار تو کر ہی نہیں ہے. میں زبیر ابڑو کا پرسنلی شکر گزار ہوں کہ مجھے آج اس کا میرا سر فخر سے بلند ہو گیا زبیر ابڑو کی وجہ سے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کراچی میں کیوں کرتے ہیں؟ اسلام آباد میں ہمارا بھائی ریاست نے اتنا زبردست کنونشن کیا، اس سے ہمیں ہمت آئی. تو ہم 4 پرانے صدور نے جو سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر تھے، جس میں صلاح الدین احمد، محمد عاقل اور میرا چھوٹا بھائی شہاب سرکی، ہم نے تینوں کو خط لکھا، کراچی بار کو، ہائی کورٹ بار کو اور سندھ بار کاؤنسل کو، کہ یہ آپ کنونشن کریں. ہمارے اوپر جیسے ابھی منیر بھائی نے کہا ایک اژدہا کھڑا ہوا ہے جو ہمیں نگل رہا ہے ہمارے آئین کو، آپ اس کے لیے کریں. ایک بندے نے مجھے اس کا رسپانس دیا اور وہ عامر بڑائچ ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد ہی میرا چھوٹا بھائی ادھر کھڑا ہوا ہے، بہت ہی پیارا جہازہ. اور ارشد کا ہے، ارشد سر نے کہا کہ صاحب آپ کو بسم اللہ کریں، ہم کرائیں گے. تو میں بہت شکر ہوں پوری کابینہ کا، اختیار تمہارا بہت شکریہ سیکرٹری صاحب کہ آپ نے یہ کنونشن کیا، اتنا ماشاءاللہ کامیاب کنونشن کا. میری درخواست ہے ان سب کے لیے آپ تالی بجائیں. زندہ باد، زندہ باد. دیکھیے میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا کیونکہ ربیہ کو خاموش کرا دیا. دیکھیے جب آپ یہاں آتے ہیں آپ کو حق ہے، آپ ایسے پیشے سے آپ کا تعلق ہے، آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ برائی نہ کریں. تنقید تو حق ہے ہمارا، ہے حق ہمارا یہ نہیں تنقید کرنے کا. آپ تنقید برداشت کریں. یہی ہمارے معاشرے میں کہ برداشت ختم ہو گئی جب ہی آپ دیکھیں کتنی وائلنس ہے، کہ ہمارا اپنا ایک بھائی عبد الباسط کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا. یہ حال ہے ہمارے اس معاشرے کا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسے بولنے نہیں دے رہے، اور آپ اپنے ایک ایجنڈا لے کے آ گئے. کیا ہم بات کرنے آ گئے تھے یہاں؟ ہم بات یہ کرنے آئے کہ آپ آئیے، آپ ہمیں کنونس کریں، دلیل دیں. اور افضال حریفال نے جیسے کہا آپ دلیل دیں، آپ بتائیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. ہو سکتا ہے ہم آپ کی بات مان جائیں، آپ دلیل دیں کہ یہ سب غلط ہے. لیکن میں شکر گزار ہوں کہ آپ کے پرزور اصرار سے ربیہ نے آ کے بھیجا. اب آپ کی میں نے ایک نظم، ایک تھوڑی سی کوئی شعر نکال لیے تھے، اس کے موقع کہ آپ کی اجازت صدر صاحب تو میں پڑھ دوں. یہ فیض احمد فیض کے شعر ہیں، وہ پوری ہماری سچویشن کو میں سمجھتا ہوں کوزے میں بند کر دیا انہوں نے. نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. صحیح بات ہے. ہمارے اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ آئین ترمیم پاس کروا دی، اسٹیبلشمنٹ پاس کرا دی، یہ مظلوم تھے جو آج آئے تھے آپ کے سامنے، یہ ایک مظلوم تھے. ان کو حکم دے دیا گیا کہ آپ یہ کریں، جا کے یہ ترمیم پاس کرائیں. جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چڑا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے. اب ایک یہ فارسی کے اشعار ہیں تو میں نے اس کو ذرا لغت سے بھی چیک کیا کہ کیا ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد، یعنی اوپننگ اینڈ شٹنگ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد، یعنی یہ پتھر جو ہیں یہ مقید ہیں اور جھکنا آزاد ہے. یعنی آپ جھکیں گے تو آپ آزاد ہوں گے، ورنہ آپ آزاد نہیں ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں بنے، میں کچھ پوری نہیں پڑھ رہا، کچھ اس کے اشعار میں مجھے لگا کہ یہ میں سب ترجمانی کریں گے جو میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی، بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں.
یہ بتائیے ہوگا ہمارا حال. مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح شام کرتے ہیں. اب یہ سنیے گا، یہ ہے ہمارا جو میں بات کرنا چاہتا ہوں. یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں. یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ پھول میں، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں. یہ ہے ہمارے اس کا. آج سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. منیر ملک صاحب نے کہا کہ آپ بتائیے کہ 26ویں ترمیم کے اوپر یہ تجاویز انہوں نے دی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں ہماری پارلیمان آزاد ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ آزاد ہونی چاہیے؟ عدلیہ آزاد. آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے آئین کے اندر 3 ستون ہیں، جس میں مقننہ ہے، جس میں آپ کی عدلیہ ہے اور ایگزیکٹو یعنی حکومت ہے. یہ تینوں اپنے اس میں کیا پارلیمان، کیا ہمارا آئین سپریم ہے، بالاتر ہے، یا یہ تینوں جو ستون ہے آئین ہمارا ہے؟ تو یہ کہنا کہ ہماری پارلیمان سپریم ہے ان باقی اداروں پہ، یہ نہیں ہے ہمارا آئین. ہمارا آئین کہتا ہے ہمارا آئین کہ آپ سب تینوں کے تینوں تابع ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں ہماری جو پارلیمان ہے مکمل ہے؟ نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ایک ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی، اس میں ڈیویژن ہوا اور اکثر یہ فیصلہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو سیٹیں لوگوں ان جماعت کو دی نہیں گئی. تو کیا ہماری آئین مکمل ہوئی؟ نہیں ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کو میں آج سب بتاتا ہوں، آپ ضرور پڑھیے گا وہ جا کے. یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی ججمنٹ تھے، میں آج آپ سے درخواست کروں گا آج ضرور پڑھیں آپ جا کے. اس کی سائٹیشن میں آپ کو دوں گا، 2012 سپریم کورٹ 553 پیج پہ. اس کے اندر جسٹس ناصر الملک نے لکھی تھی، جو اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے، بعد میں چیف جسٹس پاکستان ہوئے. انہوں نے اس کے اندر کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی کہ عدلیہ ایک فیصلہ کرے اور میں کوئی اور یہ کہے کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، اس لیے میں نہیں مانتا. اور یہی اس ملک کا حال ہو گیا. دیکھیے نا، 2012 میں یہ بات کہی تھی، آج ہم اسی سچویشن میں کھڑے ہیں. پچھلے سال سے الیکشن کے ججمنٹ سے لے کے آج تک، میں نے پچھلے سال انہی ججوں کو، میں نام نہیں لینا چاہتا، جن کے آج آپ سپورٹ میں بہت ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، ان سے کہا کہ دیکھیے اگر یہ ججمنٹ نہیں امپلیمنٹ ہوگی الیکشن والی تو آپ کی کوئی ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگی. دیکھیے آج یہی ہو رہا ہے، اس ملک کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی ججمنٹ، کیونکہ اب تو سپریم کورٹ کے جج بیٹھ کے لکھتے ہیں کہ اکثریت فیصلہ نہ مانو. کیا ان پہ آرٹیکل 209 نہیں لگنا چاہیے ان ججوں پہ جو یہ کہیں کہ اکثریتی فیصلہ نہ مانو؟ اکثریتی فیصلہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ نے جس دن فیصلہ ماننا چھوڑ دیا آپ ختم ہو گئے. میں سمجھتا ہوں پچھلے سال سے آئین و قانون کی موت ہو گئی تھی اس ملک میں، لیکن ہم لوگوں نے دیر کی سمجھنے میں، ہم لوگ اس وقت نہیں اٹھے جب یہ ضرورت تھی ہمیں. ہم لوگ اس وقت دبے ہوئے تھے، غلام بن کے رہ رہے تھے. وہ کیا علامہ اقبال کا شعر کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا. یہ ان غلام سوچ کا ہے جو ہم لوگ، یہ موقع ہے. ہم نے سنا ہے کہ شاید 18 کو سیشن کال کریں گے. آپ لوگ اس کے احتیاط، منیر بھائی اس وقت تو اتنا وقت ہی نہیں ہوگا کہ آپ یہ ریپرزینٹیٹو کنونشن ہو سکتا ہے اس ہفتے ہو جائے، کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ اس چیف جسٹس کے جس نے اس جگہ کھڑے ہو کے ہمیں بڑے لیکچر دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا وہ زمانہ، اور اس نے آ کے کہا تھا آئین و قانون کی بالادستی، اس کے ریٹائرمنٹ سے پہلے یا اس کو یہ چاہتے ہیں کہ ترمیم ہو. آپ کو اس کے خلاف بھی ابھی اسے فیصلہ کرنا ہے جو آپ ابھی بات کریں گے. اگر آپ نے نہیں کیا تو دیر ہو جائے گی. مختلف ڈرافٹس ہیں. کون سا ڈرافٹ ہے؟ کل سندھ ہائی کورٹ میں کچھ ہماری رحمان قرائی، مجھے نظر نہیں آ رہا، یہی تھا میرا بھائی رحمان قرائی، اس نے ایک پٹیشن داخل کی تھی اور کہا ہائی کورٹ سے کہ جی ہمیں وہ ڈرافٹ دکھا دیا جائے. وہ پٹیشن کل ڈسمس ہو گئی. بھائی آپ اس میں نوٹس تو ایشو کر دیتے کہ نوٹس، پھر بات کرتے ہیں. آپ وکیل تھے بھائی، یہ تھے وکیل، میں ان کے پوری داد دیتا ہوں ماشاءاللہ سے انہوں کو. جی طاہر صاحب، طاہر ویل ڈن. ارے اپیل کرنا اس کی. جی سیاسی وکیل نہیں ہے، اچھا تو یہ ہمارا پیارا بھائی ہے نا یار طاہر. نہیں دیکھیں
پولیٹیکل پارٹی سے ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارے قائد محمد علی جناح سب لوگ پولیٹیکل پارٹی سے تھے, لیکن آئین و قانون کے اوپر کے بالا تر نہیں تھے. ان پہ کیا قائد اعظم یا لیاقت علی خان یا سردار عبدالرب نشتر یا اور ہمارے جو لیڈران تھے, کیا وہ اپنے آپ کو آئین و قانون سے بالا تر سمجھتے تھے؟ نہیں سمجھتے تھے. اسی وجہ سے ہم نے وہ آئین و قانون سے جنگ کر کے یہ ملک حاصل کیا, اور آج اس کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. اور یہ آپ مانیں, یہ جو بیچارے معصوم جو پارلیمان والے ہیں, ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ڈرافٹ بھی کہیں اور سے بن کے آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اور ان کا حکم ہے کہ اس کو پاس کراؤ. ہم اس کے خلاف یہاں اعلان جنگ کرتے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اس آئینی ترمیم کو. پھر کہتے ہیں فیڈرل کورٹ بنے گا. بالکل بڑی اچھی مجھے لگی وہ بات, کسی کا یہ پی سی او کورٹ ہوگا. بالکل ہوگا پی سی او کورٹ, جب ساری جورسڈکشن آپ سپریم, کیا پارلیمان کا یہ اختیار ہے؟ آپ چلیں, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ججمنٹس جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے, لیکن کم از کم ملٹری کورٹ والی ججمنٹ تو آپ پہ لاگو ہوتی ہے. 17 ججوں کی جو 2015 میں آئی تھی, آج اٹھا کے پڑھ لو, اس کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے کلیئر, ہم وہ کیس ہار گئے تھے ہم لوگ. اور یہی چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کا مائنورٹی نوٹ تھا, اس نے 21ویں ترمیم کو سیٹ اسائڈ کر دیا. آج وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کی سپریمیسی کو میں نہیں چیلنج کر سکتا. اٹھاؤ اس کا نوٹ, پڑھو مائنورٹی ججمنٹ, اس نے ہمارے بات سے اتفاق کیا تھا. تو اس میں لکھا ہوا ہے صاحب کہ آپ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو نہیں بدل سکتے. کیا کل یہ پارلیمان اس ملک کو کافر ملک ڈکلیئر کر سکتی ہے؟ کیا یہ ملک کے پارلیمان, آپ کہتے ہیں نا آپ سپریم ہے تو کرو, پھر کیا آپ کی پارلیمان اس ملک میں کہہ سکتی ہے کہ جی ہمارا یہ پارلیمانی سسٹم نہیں ہوگا, صدارتی سسٹم ہوگا؟ امریکہ کی اگزامپلز دی جاتی ہیں ہمیں اور ملکوں کی اگزامپل دی جاتی. امریکہ میں تو ایگزیکٹو پریزیڈنسی ہے, وہاں سارے پاور پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے. اس وجہ سے وہاں جب پریزیڈنٹ نومینیٹ کرتا ہے وہاں جج کو, اس وجہ سے پارلیمان کے پاس جاتا ہے, کیونکہ جج وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اوورسی کریں گے. وہ پریزیڈنٹ نہیں لگا سکتا وہ جج کو, پارلیمان کے پاس, سینٹ کے پاس اس لیے جاتا ہے. وہ ہمارا پارلیمانی نظام ہے, پارلیمانی نظام میں سیپریشن آف پاور ہے, 3 ستون ہے, تینوں ستون, ایک ستون دوسرے ستون کو نہیں. کیا کل سپریم کورٹ بیٹھ کے پارلیمان کو کہہ سکتی ہے کہ آج میں آپ کو فارغ کرتی ہوں؟ نہیں کر سکتی عدالت. یہ وہ تجاوز کریں گے اپنے اس سے. اسی طرح پارلیمان جو ہے وہ نہیں کر سکتی, سپریم کورٹ چھپ کے علاوہ بھی نہیں کر سکتی, چھپ کے یا کھلے ہو کے. چھپ کے تو چوری کر رہے تھے نا. تو میرا یہ آپ سے مطالبہ, میں پھر آخر میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے موقع دیا, مجھے بڑی عزت دی, آپ نے ہمارے ساتھیوں کو بھی بڑی عزت دی, اور جو لوگ یہاں سے آئے میں ان کا پرسنلی شکر گزار ہوں. عامر, میں آپ کا پرسنلی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری عزت رکھی, اور ایک ایسے موقع پہ یہ تاریخ آپ کا نام اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں انشاءاللہ سب کا نام رہے گا. پاکستان پائندہ باد.